اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت الملائکۃ، جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یبشرو کی بشارت دیتا ہے آپ کو، بکلمۃ منہ، ایک کلمے کی اپنی طرف سے، منہ اس کی طرف سے یعنی اپنی طرف سے۔ وہ کلمہ کیا ہوگا؟ اسمہ المسیح، ان کا نام ہوگا مسیح، عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم، وجیہن، بہت مرتبے والا ہوگا، وجیہن بہت مرتبے والا ہوگا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، ومن المقربین، اور مقرب لوگوں میں سے ہوگا، یعنی مقرب وہ لوگ جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، جن کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے، فی المہدی، گہوارے میں، مراد گود میں، وکہلا، اور ادھیڑ عمر میں، یعنی آخری عمر میں بھی لوگوں سے کلام کرے گا، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ گہوارے میں یعنی گود میں تو عیسیٰ علیہ السلام نے پھر کلام کی، جس کا ذکر سورہ مریم میں بھی موجود ہے۔ تو بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا، ابھی وہ بوڑھے نہیں ہوئے تھے۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ادھیڑ عمر میں لوگوں سے کلام کریں گے، مراد یہ ہے کہ وہ دوبارہ ان کا نزول ہوگا، وہ اپنی باقی عمر پوری کریں گے، پھر ان کو موت آئے گی۔ جب سیدہ مریم علیہ السلام کو یہ بشارت ملی، یہ خوشخبری ملی، تو انہوں نے تعجب کا اظہار کیا، فرمانے لگی، قالت، انہوں نے کہا، ربی، اے میرے رب، انا، کیسے، یکون، ہوگا، لی، میرے لیے، والدن، لڑکا، ولم یمسسنی بشر، اور نہیں چھوا مجھ کو کسی بشر نے، بشرن، بشر انسان۔ تو جب انہوں نے اس تعجب کا اظہار کیا، قال، فرمایا فرشتے نے جو خوشخبری دینے آیا، کذالک اللہ، اسی طرح اللہ تعالی، یخلق، پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ اوپر ہم نے پڑھا حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعہ میں، اسی صفحے کی پہلی لائن اوپر اگر آپ دیکھیں گے قرآن مجید کا، تو اس کی پہلی لائن میں زکریا علیہ السلام کے واقعے میں یہ لکھا ہوا ہے، کذالک اللہ یفعل ما یشاء، یعنی اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ حالانکہ بات وہاں بھی اولاد کی، بات یہاں بھی اولاد کی ہے، تو یفعل جو ہے یہ ہے عام لفظ، یہ عام ہے، کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جو ہے نا یخلق، یہ اس سے خاص ہے، کیوں؟ وہاں پر میاں بیوی دونوں موجود تھے، اگرچہ بوڑھے تھے لیکن اسباب تو تھے، میاں بیوی دونوں تھے۔ یہاں اسباب ہی نہیں ہے، صرف اکیلی سیدہ مریم ہے، تو یہ اس واقعہ سے زیادہ خصوصیت ہو گئی اس کی۔
یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اذا قضا امرا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، تو فانما یقول له کن فیکون، بے شک وہ اللہ یقول کہتا ہے، لہو اس کے لیے، کن ہو جا، کلمہ کن، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اللہ کیا عطا فرمائیں گے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ سکھائیں گے اس کو کتاب، والحکمت اور حکمت، والتورات اور تورات، والانجیل اور انجیل۔ بعض مفسرین نے یہاں ترجمہ یہ کیا ہے کتاب کا کہ اللہ تعالیٰ سکھائیں گے ان کو کتابہ لکھنا، کتابت لکھنا سکھائیں گے، اور حکمت، تورات اور انجیل۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِیل، اور وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ دیکھیں بیٹا جو دیا وہ رسول ہوگا، پہلے خوشخبری اس کی دے دی۔ وہ رسول جب ہوگا بنی اسرائیل کی طرف تو پھر وہ ان کو کیا پیغام دے گا، اس کا ذکر ہے۔ انی بے شک میں، یہ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اپنی قوم کو، انی بے شک میں، قد جئتکم یقیناً آیا ہوں تمہارے پاس، بآیتن ایک نشانی کے ساتھ، بہت عظیم نشانی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ وہ کیا ہے نشانی، وہ معجزات کیا ہیں؟ انی بے شک میں، اخلقو پیدا کرتا ہوں، لکم تمہارے لیے، من الطین مٹی سے، کہیئت الطیر پرندے کی شکل، پرندے کی صورت، پرندے کا ڈھانچہ بناتا ہوں، مٹی سے بناؤں گا میں، پھر کیا کروں گا، فانفخ فیہ، پھر میں پھونکوں گا اس میں، پھونک ماروں گا اس میں، تو کیا ہوگا، فیکون طیرا باذن اللہ، وہ ہو جائے گا پرندہ اللہ کے حکم سے۔ تو یہاں بھی باذن اللہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی طاقت نہیں بلکہ اللہ کی طاقت شامل ہے۔ یہی معجزہ ہے، یہ نبی کا اختیار نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت معجزہ نبی کے ہاتھ پر رونما فرماتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا وہ ابری الاقمہ، اور میں تندرست کروں گا، تندرست کرتا ہوں، ابری تندرست کرتا ہوں، اقمہ مادر ذات اندھے کو، جو شروع سے اندھا ہو اس کو تندرست کرتا ہوں، یعنی اس کو آنکھیں دے دیتا ہوں۔ والابرص، اور برس والے کو، برس جسم پر جو نشان آ جاتے ہیں وائٹ وائٹ، برس کہتے ہیں، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے، مریض جو ہے وہ صحیح ہو جاتا تھا، تندرست ہو جاتا تھا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو، بِإِذْنِ اللہ، وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں، بِمَا تَأْكُلُونَ جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ جو تم ذخیرہ کرتے ہو، آپ نے کھایا کیا ہے اس کا بھی وہ بتا دیتے تھے، یہ ان کا معجزہ تھا۔ فی وما تدخرون، جو تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، ان فی ذالک بے شک اس میں لآیۃ لکم، البتہ بہت بڑی نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم مومن۔ تو جس زمانے میں جو چیز عروج پر ہوتی تھی نا، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس وقت کے نبی کو معجزات عطا فرماتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے وقت جادو بڑے عروج پر تھا، تو اللہ نے اس اعتبار سے ان کو معجزے عطا کیے، جادوگر بھی کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب بڑے عروج پر تھی، ان کو اس اعتبار سے معجزات دے دی اللہ نے، کہ سارے اطباء حیران ہو گئے کہ ایسے ہاتھ پھیرنے سے مریض کیسے صحیح ہو جاتا ہے، ہاں جی، اس کا وہ علاج کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ تو
ہاتھ پھیرتے ہیں صحیح ہو جاتا ہے، حیران ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے نا وہ فصاحت و بلاغت یہ عروج پر تھی، لوگ جو کلام بولتے تھے وہ فصیح و بلیغ ہوتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کتاب دی گئی قرآن مجید کہ جب یہ قرآن نازل ہوا تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نے خود بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ فرمایا چلو خود بنایا، پھر تم بھی اس طرح کی کتاب بنا کے لاؤ، ٹھیک ہے۔ وہ اس طرح کتاب بنا کے نہ لا سکے تو فرمایا 10 صورتیں لے آؤ، اس کا جواب بھی نہ دے سکے تو فرمایا 1 صورت ہی لے آؤ۔ تو ہر نبی کو ان کے وقت کے اعتبار سے، وقت کے حساب سے معجزات عطا ہوتے تھے۔ چلو اس کو دہرائیں گا۔